السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 9واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی شدید وعید ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک ہے۔ ذبح سے مراد خون بہانا ہے۔ ذبح میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کا نام لے کر ذبح کرنا۔ نمبر 2، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ پہلی صورت میں اصل چیز نام ہے، اور دوسری صورت میں قصد و ارادہ۔ دراصل جانور ذبح کرتے وقت جس کا نام لیا جائے اس سے استعانت اور مدد مقصود ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ بسم اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے اور اسے متبرک سمجھتے ہوئے ذبح کرتا ہوں۔ رہی بات قصد و ارادہ کی، تو یہ عبودیت اور بندگی کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ نام اور قصد و ارادہ کے لحاظ سے ہمارے سامنے 4 صورتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا نام لے کر اسی کے تقرب کے قصد سے ذبح کرنا، یہ سراسر توحید اور عبادت ہے۔ اس صورت میں ذبح کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے تقرب کے ارادے سے ذبح کرے، دوسری یہ کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، جیسے قربانی، ہدی اور عقیقہ وغیرہ۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ یہ دونوں شرطیں بیک وقت تب ہیں جب ذبح سے اللہ کا تقرب مقصود ہو، اور اگر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے ذبح کرے تو یہ جائز ہے۔ شرعاً اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں لیا۔ یہ وعید میں داخل ہوگا، نہ ممانعت میں۔ نمبر 2، دوسری صورت، ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا جائے لیکن مقصود اس سے غیر اللہ کا تقرب ہو۔ مثلا ذبح کے وقت یہ کہے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اور اس ذبح سے اس کی نیت کسی مدفون یعنی دفن شدہ نبی یا کسی بزرگ کا تقرب ہو۔ بعض دیہاتی یا شہری لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے زیبائش و خوش نمائی
یا جانوروں کو ذبح کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس ذبح میں اگرچہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے علماء نے اس فعل کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ چونکہ اس میں غیر اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اسے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب اس صورت میں کسی کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا جائز نہیں، تو پھر کسی فوت شدہ نبی یا بزرگ کی تعظیم یا تقرب کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا تو بالاولیٰ ناجائز اور حرام ہوا، کیونکہ خون بہا کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ جب رگوں میں خون اسی نے جاری کیا ہے تو پھر تعظیم و عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود بھی غیر اللہ کا تقرب ہی ہو، مثلا بسم المسیح کہہ کر ذبح کرے اور تقرب بھی مسیحی کا مقصود ہو، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ شرک فی الاستعانت بھی اور شرک فی العبادت بھی۔ اسی طرح بدوی، حسین، زینب، ادروس، مرغینانی یا ان کے علاوہ وہ شخصیات جن سے لوگ عبادت اور پوجا والا معاملہ رکھتے ہیں، ان کے نام لے کر ذبح کرنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان کے نام لے کر ذبح کرتے وقت لوگوں کی نیت اور ارادہ ان کا تقرب ہوتا ہے، اس لیے یہ دو طرح سے شرک بن جاتا ہے، ایک تو استعانت اور مدد کے حصول کی وجہ سے، اور دوسرا عبودیت، تعظیم اور غیر اللہ کے لیے خون بہانے کی وجہ سے۔ چوتھی صورت ہے وہ ہے ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود اللہ کا تقرب ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے لیکن مقصود کیا ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ بہت قلیل اور نادر ہے، یہ صورت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذبح تو کسی بزرگ کے لیے کیا جاتا ہے مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تو یہ بھی در حقیقت شرک فی الاستعانت اور شرک فی العبادت ہی میں شامل ہے۔ الغرض غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا عبودیت میں شرک ہے، اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا استعانت اور مدد کے لیے طلب میں شرک ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 121 میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 121۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان میں سے کچھ نہ کھاؤ، اور بلا شبہ یہ فسق اور ناجائز ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کی دلیل میں سورہ انعام آیت نمبر 163 سب سے پہلے پیش کی ہے۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिक उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं उसका सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। इस आयत से साबित हुआ कि नमाज और क़ुरबानी दोनों इबादतें हैं, क्योंकि क़ुरबानी को अल्लाह के साथ ख़ास किया गया है और मखलूक के आमाल में से सिर्फ़ इबादत ही अल्लाह के साथ ख़ास होती हैं। इसीलिए सलाती के बाद व नुसुकी फरमाया कि क़ुरबानी यानी खून बहाना और ज़बह करना भी दीगर इबादतों की तरह एक इबादत है और इसका मुस्तहिक़ भी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन में लफ्ज़ अल्लाह पर मौजूद लाम इस्तिहक़ाक़ का माना दे रहा है, यानी नमाज, क़ुरबानी और दीगर इबादत का हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रखता है। ला शरीका लहू, नमाज में उसका कोई शरीक है न क़ुरबानी में, लिहाजा इनकी अदायगी में ना तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए और ना ही अल्लाह के अलावा किसी को उसका सज़ावार ठहराया जाए। इबादत का मुस्तहिक़ वही रब है जो अज़ीम बादशाहत का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, सूरह कौसर आयत नंबर 2 में मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने इसी बाब में उसे भी ज़िक्र फरमाया है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और जानवर को ज़बह करो, क़ुरबानी दो। अल्लाह ताला ने जिन कामों का हुक्म दिया है वह इबादत ही है, क्योंकि तमाम ज़ाहिरी और बातनी आमाल व अक़वाल जो अल्लाह ताला को पसंद और महबूब हैं, उन सब को इबादत ही कहा जाता है। इसी तरह नमाज और क़ुरबानी का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और यह आमाल उसे महबूब और पसंद है, इसलिए यह भी इबादत है। इंशाअल्लाह ताला एक दो हदीसें और इस बाब में रह गई हैं, कल के दर्स में उसकी वजाहत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मुवहिद बनाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए, शिरक बिदात खुराफात से बचाए, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।